یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ آج میں خلاف معمول ایک کام کرنے جگہ ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک ساتھی نے کہا جی کہ ذکر علی میں آپ نے ایک نعت پڑھی تھی جمعہ ہوئے، آج ختم قرآن پہ وہی سنانی ہے، تو میں حضرت علی پاک کا قصیدہ پڑھنے جا رہا ہوں جو خلاف معمول ہے، لیکن علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ النظر الی الکعبۃ عبادہ، النظر الی العالم عبادہ، النظر الی علی عبادہ۔ مولانا اس کا خلاصہ بھی بیان کرو۔ میں نے کہا خلاصہ یہ ہے، کعبہ کو دیکھنا عبادت، عالم کو دیکھنا عبادت، علی کو دیکھنا عبادت، اور علی کا ذکر کرنا بھی عبادت۔ میرے ساتھ مل کے پڑھیے۔ پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، پڑھنا۔ جب تک نہیں پڑھو گے تو پڑھتا ہی رہوں گا اسی کو۔ پڑھنا قصیدہ، ہاتھ اٹھا کے پڑھنا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، پڑھنا۔ سارے رل سناؤ، سارے رل سناؤ نعرہ علی دا، پڑھنا قصیدہ، پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، پڑھنا قصیدہ۔ ہک عام بالے ہک خاص بالے، ہک عام بالے ہک خاص بالے، جڑا خاص بالے زہرا دا لالے، نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا۔ اس مناسبت سے یہ شعر بنتا ہے۔ قرآن کی ذکر میں حسین کا ذکر، اور وہ بھی نیزے پر چڑھ کر قرآن۔ ہک عام بالے ہک خاص بالے، جڑا خاص بالے زہرا دا لالے، جڑا خاص بالے زہرا دا لالے، نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا، نیزے تے چڑھ کے، نیزے تے چڑھ۔ نہیں استقلال آباد والے ہو، استقلال نال پڑھو نا، نیزے تے چڑھ، نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا، نیزے تے چڑھ کے، نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا، سب نو پڑھایا، قلب نو پڑھایا، سب نو پڑھایا، کلمہ نبی دا پڑھنا قصیدہ۔
پڑھنا قصیدہ حق تے ولی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، سارے رل سناؤ نعرہ علی دا، پڑھنا زہرا شوہر پیرا دا پیرے، زہرا دا شوہر پیرا دا پیرے، میں کی دسیوا کنا میرے، میں کی دسیوا کنا میرے، تخت عرش اولا تئیں، تخت سراتوں عرش اولا تئیں، سارے دسارا سارے دسارا رقبہ علی دا، پڑھنا سرکار کا مثیل نہ قرآن کا جواب، آخر تک بولیے، قرآن اور صاحب قرآن کی بات کرنے جا رہا ہوں، آخر تک بولیے محبت سے سبحان اللہ۔ سرکار کا مثیل نہ قرآن کا جواب، سرکار کا مثیل نہ قرآن کا جواب، وہ آخری رسول ہے یہ آخری کتاب، وہ فیصلہ آباد پہ جس کتیا نے اعلان کیا نبوت کا، اس کو ہم بتانا چاہتے ہیں وہ آخری رسول ہے یہ آخری کتاب، وہ آخری رسول ہے یہ آخری، ما کان محمد العبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وہ آخری رسول ہے یہ آخری کتاب، قرآن کا مثیل نہ سرکار کا جواب، وہ آخری رسول ہے یہ آخری کتاب، قلب و نظر کو ملتی ہے دونوں سے روشنی، قلب و نظر کو ملتی ہے دونوں سے روشنی، توجہ فرمائیے الفاظ، قلب و نظر کو ملتی ہے دونوں سے روشنی، وہ بھی ہے آفتاب تو یہ بھی ہے آفتاب، وہ بھی ہے آفتاب تو یہ بھی ہے آفتاب، نہ قرآن کا مثیل نہ سرکار کا جواب، مہکار ہے آج بھی روح و ضمیر کو، گلزار حق نور کے دو بہترین گلاب، اللہ کا گلاب ہے تو قرآن ہے، اللہ کا گلاب ہے تو محمد مصطفیٰ ہے، دونوں گلاب ہیں، اس لیے شاعر نے ملا کے بات کی، گلزار حق و نور کے دو بہترین گلاب،
اور کہا بڑے پیارے انداز سے، حاوی ہے ہر زمان و مکان پر خدا گواہ، قرآن بھی حاوی، صاحب قرآن بھی حاوی، نہ قرآن کی مثل نہ صاحب قرآن کی مثل۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا، اِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ۔ فرمایا قرآن کے قرآن ہونے میں اگر شک ہو تو اس کی مثل کوئی قرآن لاؤ۔ قاضی شوکانی فرماتے ہیں اگر مثل ہی کی ضمیر کو محمد مصطفیٰ کی طرف پھیرا جائے، اس کا معنی یہ بنتا ہے اگر کہ قرآن کے قرآن ہونے میں شک ہے تو محمد مصطفیٰ کی صورت جیسی صورت لاؤ۔ اس لیے گولڑے کے تاجدار حضور پیر میر علی شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں، پیارے آقا نہ قرآن کا کوئی جواب ہے نہ آپ کی ذات کی صورت کا کوئی جواب ہے، اس لیے فرمایا اس صورت نو میں جانا کھان، پڑھیے نا محبت سے، اس صورت نو میں وادی حمرا میں جب حضرت پیر سیال لجپال کے غلام سادات کے سردار حضور سیدی اعلی حضرت حضور خواجہ گولڑا شریف خواجہ پیر میر علی شاہ صاحب تاجدار ختم نبوت کا شاہکار جن کو ہوا سید ابرار کا دیدار، اس وقت بول کر پکار کر کہا اسی صورت نو میں جانا کھا، جانا کھا کے جانے، نہیں محبت سے پڑھیے اسی صورت نو میں جانا کھا، جانا کھا کے جانے جہانا کھا، سچ آکت رب دی میں شان آکھا، جسی شان تو شانا سب بڑیاں سبحان اللہ، بول دے محبت سے سبحان اللہ، دل سبحان اللہ نہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا، سبحان اللہ ما اجمل کا ما اکمل کا ما احسن کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھی کتھے جاڑیاں۔ یہ صاحب قرآن کی بات ہو رہی ہے جن کے صدقے اللہ کا وہ کلام ملا ہے جس کے بارے میں علی المرتضی شیر خدا کا فرمان ملا ہے۔ میرے پیارے علی فرماتے ہیں خیر الدواء القرآن، فرمایا اگر کائنات میں کوئی ایسی دوا ڈھونڈنی ہو جس میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے، آپ نے فرمایا سب سے بہتر دوا صاحب قرآن کا قرآن ہے۔ کوئی ڈاکٹر کوئی کمپنی دوائی بناتی ہے، اس پر ایک ڈیٹ لکھی جاتی ہے، کس ڈیٹ کو بنی ہے،
डेट एक्सपायर लिखी जाती है, किस तारीख को खत्म हो जाएगी। अब गौर फरमाइए, हर दवा के लिए मिकदार डॉक्टर देता है, इतनी दवा लोगों तो फायदा देगी, लेकिन अली मुर्तजा फरमाते हैं कुरान ऐसी दवा है जितना पढ़ते जाओगे, जितनी लेते जाओगे, उतनी रूहानियत बढ़ती जाएगी। डॉक्टर कहता है दवाई ज्यादा लेगा तो खराब करेगी, लेकिन कुरान ऐसी हर बीमारी के लिए दवा है, जितना पढ़ते चले जाओगे उतना सीने में उतरता चला जाएगा। मेरे पाक नबी परवरदिगार आलम के महबूब फरमाते हैं, ऐ लोगों, जिसने भी कोई शिफा हासिल करनी हो, मैं दो शिफाएं छोड़ के जा रहा हूं दुनिया में। अर्ज की गई प्यारे आका दो शिफाएं क्या है? फरमाया एक कुरान छोड़ के जा रहा हूं, दूसरा अहले बैत की मोहब्बत छोड़ के जा रहा हूं। एक हदीस में फरमाया कि एक मैं कुरान और दूसरा असल शहद की बात करता हूं। फरमाया दो ऐसी चीजें हैं मेरी उम्मत की हर बीमारी के लिए दवा भी है और शिफा भी है। कुरान भी दवा, शहद भी दवा का काम करती है। अली मुर्तजा से पूछा गया, हुजूर कुरान की कौन सी आयत दवा है? आपने फरमाया अली का ये अकीदा है जो कुरान के जाहिर का भी इल्म रखता है, कुरान के बातिन का भी इल्म रखता है। प्यारे अली मुर्तजा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल असला और फरमाते हैं, लोगों मेरा ये अकीदा है, कुरान की कोई आयत उठा लो, उसे एक वर्क पर लिख के चाट लो, रब हर बीमारी से शिफा दे। कुरान की हर आयत शिफा है। अली मुर्तजा फरमाते हैं, कोई भी कुरान की आयत ले लो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वर्क पे लिखो, प्यारे अली फरमाते हैं उसे चाट लो, तुम्हें हर बीमारी से रब शिफा अता फरमा दे। क्योंकि सूरह नमल के अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरी आयत है। इसी नीयत के साथ ये कुरान की आयत है, उसको चाट लिया जाए, इसकी बरकत से रब्बे कायनात हर बीमार को शिफा नसीब फरमा देगा। अब और फरमाइए, मेरे महबूबा का फरमाते हैं, इन्न कुल्ल शैइन यतबाहून बिही व इन्न बहा उम्मती शरहुल कुरान। मेरे नबी फरमाते हैं हर उम्मत का इफ्तिखार होता है, हर उम्मत का कोई फख्र होता है, हर खानदान का कोई फख्र होता है जिस पर वो फख्र महसूस करता है। मेरे नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत के लिए सबसे बड़ा फख्र है तो कुरान की तिलावत है। अब और फरमाइए, अबू ज़र गफ़ारी हदीस लाए, ये हदीस आज तक मैंने इस मकाम पे इस मरकज में बयान नहीं की, आज पहली दफा करने लगा हूं। जरा तवज्जो कीजिए, लोग नमाजें पढ़ के अल्लाह का कुर्ब चाहते हैं, लोग बिस्तर उठा के अल्लाह का कुर्ब चाहते हैं, लोग इबादत करके अल्लाह का कुर्ब चाहते हैं। ठीक है, इबादत से कुर्ब मिलता है, नवाफिल से कुर्ब मिलता है और फराइज से कुर्ब मिलता है, लेकिन मेरे नबी फरमाते हैं कि सबसे बड़ा कुर्ब इन्नकुम ला तरजून इलल्लाह। मेरे नबी फरमाते हैं कि अगर कुर्ब ढूंढना है मिम्मा खरज मिन्हु यानिल कुरान, मेरे नबी फरमाते हैं कायनात आलम में अल्लाह का कुर्ब जिस चीज से मिलता है, जो चीज अल्लाह की जात से निकली है, डायरेक्ट उम्मत तक मोहम्मद मुस्तफा के वसीला से पहुंची है। फरमाया रब नमाज से पाक नमाज नहीं पढ़ता, नमाज उम्मत के लिए, इंसान के लिए। रब रोजा नहीं रखता, इंसान रोजा रखने का पाबंद। रब हज नहीं करता, साहिब इस्तिताअत हज का पाबंद। रब ज़कात नहीं देता,
صاحب نصاب, زکات کا پابند. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کون سی چیز ہے جو رب کرتا ہے انسان کرتا ہے, وہ چیز مشترک ضرور ہے. فرمایا کہ کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرے, نہ نماز سے اتنا قرب ملتا ہے, نہ روزے سے اتنا قرب ملتا ہے, نہ حج سے اتنا قرب ملتا ہے, نہ زکات سے اتنا قرب ملتا ہے, نہ جہاد سے اتنا قرب ملتا ہے. پیارے آقا کس سے ملتا ہے؟ فرمایا جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے رب اسے اپنا قرب دیتا ہے. اور فرمائیے قرآن پڑھنے سے انکم لا ترجون الی اللہ, فرمایا یاد رکھنا اللہ کے دربار میں قرب ڈھونڈنے والوں, سب سے بڑا قرب حاصل کرنا ہے تو تلاوت قرآن سے حاصل ہوتا ہے. آئندہ کے لیے اپنی زندگی کا مقصد حیات بنا لو کہ ہم نے قرآن کی تلاوت کو جاری رکھنا ہے. یقین فرمائیے ہم جب صبح سحری سے لے کر 9 بجے تک قرآن پڑھتے تھے, واللہ باللہ جب قرآن اپنی سوغات دیتا تھا پڑھتے پڑھتے خود بخود رونا آ جاتا تھا. اس وقت مجھے وہ اللہ والے کی بات یاد آتی تھی جس نے کہا کہ ہم رسول اللہ کی حدیث پڑھ کے مٹھاس لیتے ہیں, شہزادوں کو بستر پر نیند نہیں آتی. فرمایا جو قرآن پڑھتا ہے انہیں رب کی ایسی مٹھاس لگتی ہے کہ وہ اسے سکون کی وجہ سے ان پر ایک سکینہ طاری ہوتا ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. واللہ باللہ نہ نماز سے اتنا رونا آتا ہے, نہ زکات دینے سے اتنا رونا آتا ہے, نہ حج کرنے سے اتنا رونا آتا ہے. اگر قرآن کو دل سے پڑھا جائے یقین فرمائیں اس وقت دل کا زنگ جب دھلتا ہے تو خود بخود انسان کے اوپر رونا طاری ہو جاتا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق جیسی ذات جو ساری رات قرآن کھول کے پڑھتے ہیں, چیخو پکار مدینہ کی گلی کوچوں تک صدا جاتی ہے, آہ ایسی نکالتے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے, لوگوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. آ کے شکایت کی لوگوں نے, حضور آپ کے ابو بکر ایسا قرآن پڑھتے ہیں, ایسا قرآن پڑھتے ہیں, ہماری نیندیں اڑ جاتی ہیں. میرے محبوب آقا نے فرمایا ابو بکر رب سے لو لگا کر قرآن پڑھتا ہے. اور فرمائیے حضرت عثمان بن مظعون فرماتے ہیں میں نبینا تھا, مجھے کسی نے کہا محمد کے پاس نہ جانا, ایسا معاذ اللہ جادو کرتا ہے, لوگ اسی کے ہو جاتے ہیں. عثمان بن مظعون نے کہا میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا. ایک دن گلی سے گزر رہے ہیں, محبوبہ کا قرآن کی تلاوت مغرب کی نماز میں کر رہے ہیں. عثمان بن مظعون نے کانوں میں انگلیاں دینا چاہی, پھر عقل نے کہا عثمان ذرا سن تو صحیح یہ کہتے کیا ہے, ذرا سن لے, سننے سے تیری عقل ظاہر نہیں ہوگی. عثمان کہتے ہیں جب میں نے قرآن کو کانوں سے سنا میرے محبوب آقا ایک آیت پڑھ رہے تھے, انما یأمرکم بالمعروف وینہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. انما یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر. عثمان بن مظعون فرماتے ہیں جب میرے آقا یہ آیت کریمہ پڑھ چکے میرے قدم وہیں جم گئے, نہ آگے جا سکا نہ پیچھے جا سکا. میرے دل کے اندر ایمان نے گھر کر لیا, قرآن نے گھر کر لیا. کہا میں نے ایک آیت
वमा यंतिकु अनिल हवा वाली ज़बान से सुनी हर एक अदा है आपकी, हर एक अदा है आपकी, दिल के लिए किताब। सरकार ने कुरान पढ़ा, उस्मान बिन मज़ून फरमाते हैं मेरे दिल ने ईमान ने घर कर लिया, मैं ना आगे जा सका ना पीछे जा सका। कहा नमाज खत्म होती है, सरकार के कदमों चरणों में चलता हूँ, अब करता हूँ प्यारे आका माजरत करता हूँ, जितने दिन गुलाम नहीं बना आज गुलामी में कबूल फरमा लीजिए। अमर बिन फिरदौस दौसी अपने खानदान का सरदार बैरादे हज जब मक्का के रास्ते से दाखिल हो रहा है, कुफारे मक्का ने एक प्लानिंग बनाई कि कोई भी मक्का में जिस रास्ते से भी दाखिल हो मोहम्मद मुस्तफ़ा के खिलाफ उसे उभारा जाए, उनके खिलाफ उनकी ज़िन साजी की जाए ताकि कोई भी नबी के करीब न जाए। हज़रत तुफैल बिन अमर दौसी अपने इलाके का बहुत बड़ा सरदार था। जब मक्का के एक रास्ते से दाखिल हो रहा है, एक कासिद ने खड़ा किया, तुफैल बिन अमर दौसी जानता है मक्का में एक ऐसी जात है जो बंदे पर ऐसा जादू करती है माज़अल्लाह, जिसकी वजह से इंसान उसी का गुलाम बन जाता है, उसके करीब ना जाना। उस्मान बिन मज़ून हज़रत तुफैल बिन अमर दौसी कहते हैं मैंने वादा कर लिया मैं उसके करीब नहीं जाऊंगा। अब कहते हैं मैं तवाफ कर रहा था, करते करते मस्जिद हराम के करीब पहुंचा, नमाज का वक्त था, मेरे महबूबा का कुरान की तिलावत कर रहे थे, मैंने रुई अपने जेब में डाली हुई थी, रुई निकाल कर मैंने अपने कानों में ठोस दी, मुझे आवाज सुनाई न दे। तो फैल बिन अमर दौसी आम शख्स नहीं है, अपने इलाके का सरदार है, बहुत बड़ा शायर है, फसीहुल लिसान है, अरबी पर अबूर रखने वाला है। उसने कहा तो फैल कितना बेवकूफ है, फसीहुल लिसान होकर, शायर होकर, अपने इलाके का सरदार होकर छोटी सी बात पर कान बंद कर रहा है। सुन तो सही ये बंदा कहता क्या। तो फैल बिन अमर दौसी कहते हैं जब मैंने अपने कानों से रुई को हटाया, वो ज़बान की मिठास, मेरे महबूबा का की आवाज जब मेरे कानों में लगी, तो फैल बिन अमर दौसी कहते हैं ऐसा लगता था कि कुफर का सारा जंग दिल से उतर रहा है, कुफर की सारी मैल धुलती जा रही है। कहते हैं कुरान सरकार ने उस रकात में खत्म किया। आप कहते हैं तुफैल बिन अमर दौसी कहते हैं मेरे दिल में कुरान और साहिब कुरान की मोहब्बत उतर आई। अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं कि मैं आगे बढ़ा, सरकारे करीम के करीब गया, मैंने कहा मैं अपने इलाके का सरदार हूं, मुझे भड़काया गया आपके खिलाफ, उनकी बात ना सुनना। आपने कहा आपके पास वो चीज है जो कायनात में कहीं नजर नहीं आती, ऐसी फसीह आपकी जबान है कि शुआरा की सफ में नजर नहीं आती, ऐसी मीठी आपकी आवाज है कि कोई की आवाज भी इसके साथ मुमासलत नहीं कर सकती। जरा बताइए आप कौन हैं? मेरे नबी पाक ने फरमाया आना रसूलुल्लाह। आप कौन हैं? आपने फरमाया आना खातमुन नबीय्यीन। आप कौन हैं? आपने फरमाया आना नबीयुल्लाह, मैं अल्लाह का नबी, मैं अल्लाह का रसूल, मैं खातमुन नबीय्यीन का ताज पहन के आने वाला मोहम्मद। वो कहते हैं जब सरकार बोले तो मेरे दिल के अंदर ऐसी जगह बन गई। आपने कहा बातें बाद में होगी, पहला अपने गुलाम बनाइए।
کوثر غم زیست سے دل ہو گیا فارغ، کوثر غم زیست کے دل ہو گیا فارغ، نور سرکار کا زیست جلی ہے۔ اب فرماتے ہیں جب سے سرکار کو دیکھا، کہا یا رسول اللہ غلام تو بن گیا، کوئی دلیل، کوئی نشانی؟ سرکار نے ید اللہ کے ہاتھ اٹھائے، اے مالک طفیل بن عمر دوسی کو نور عطا کر۔ نبی خود بھی نور ہے، نور گر بھی ہے، نور بناتا بھی ہے۔ طفیل بن عمر دوسی کہتے ہیں دربار رسول سے میں پیچھے ہٹا، مجھے نبی پاک نے فرمایا اپنی قوم میں جا کے اعلان کر دے کہ تو نبی کا غلام بن گیا ہے، تو مبلغ بن کے جا کے تقریر کر، لوگوں کو سنا ایک ایسا نبی آیا ہے جس کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں تیر بہدف بن کے وہ غلام بن جاتا ہے۔ طفیل بن عمر دوسی کہتا ہے میں نے عمرہ مکمل کیا، پہلے بھی عبادت کرتا تھا، لیکن جب سرکار کا قرآن سنا دل کے اندر زندگی کا تسلسل ہی بدل گیا۔ کہتے ہیں رات کا سناٹا ہے، میرا کافرہ میرے ساتھ ہے، رات کا اندھیرا ہے۔ انہوں نے کہا اندھیرا پڑ گئے ہمارا سردار، اس نے کہا غم نہ کرو، نبی کی دعا ہمارے ساتھ ہے۔ مورخ لکھتا ہے جب رات کا اندھیرا اپنے عروج پہ آنے لگا طفیل بن عمر کی دوسی کے پیشانی ماتھا چمکنے لگ گیا۔ میرے نبی نے فرمایا مالک طفیل بن عمر کو نور عطا کر، میرے نبی کی دعا آ پہنچی۔ طفیل بن عمر دوسی کہتے ہیں میرا چہرہ اتنا روشن ہوا کہ سارے راستے آگے روشن دکھائی دیے۔ 3 سے 4 منٹ میرے پاس باقی ہے، میں نے آدھے گھنٹے کا ذہن بنایا تھا۔ اور فرمائیے طفیل بن عمر دوسی کہتے ہیں قرآن ایک ایسی عظیم نعمت ہے جس نے بھی حاصل کر لیا گناہوں کا زنگ دور ہو جائے گا۔ میرے نبی کے دربار میں 2 حدیثیں سنیے، میرے نبی کے دربار میں حضرت ابو ذر غفاری آئے، آ کے عرض کرتے ہیں اوصنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت کیجیے، مجھے نصیحت کیجیے جو میری زندگی کا دستور عمل بن جائے، ایسی نصیحت ہو جس کے ذریعے میری زندگی سنور جائے۔ میرے محبوب آقا نے فرمایا علیک بتقوی اللہ فإنہ رأس الامر کلہ، فرمایا کہ تقوی اختیار کر، رب سے ڈر، یہ تمام معاملات کی جڑ ہے۔ زدنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری وصیت کو بڑھائیے، میری نصیحت کو اور بڑھائیے۔ حضرت ابو ذر غفاری عرض کرتے ہیں پیارے آقا نے فرمایا علیک بتلاوت القرآن فإنہ نور لک فی الارض وذخر لک فی السماء، فرمایا اپنی ذات پر قرآن کی تلاوت کو لازم کر لے۔ یا رسول اللہ کیا ملے گا؟ فرمایا قرآن یہ زمین میں تیرے لیے نور ہدایت بن جائے گا اور آسمانوں میں تیرے لیے ثواب کا ذخیرہ بن جائے گا۔ آئیے دل کا زنگ کس طرح دھلتا ہے؟ صحابہ نے سوال کر ڈالا پیارے آقا یہ بتائیے دل کا زنگ کیسے دھلتا ہے؟ میرے نبی پاک نے فرمایا ان هذه القلوب تصنع كما يصنع الحديد اذا اصابه الماء قيل يا رسول الله وما جلاؤها قال كثرة ذکر الموت وكثرة تلاوت القرآن۔ میرے نبی پاک نے فرمایا اے لوگو جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح دل کو بھی گناہوں کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے۔ عبادت کے اندر لذت نہیں آتی، قرآن پڑھتے لذت نہیں آتی، صدقہ دیتے لذت نہیں آتی، اور
عبادات کرتے لذت نہیں آتی، یا رسول اللہ لذت کیسے آئے گی؟ فرمایا دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان کی زندگی میں لذت پیدا ہوتی ہے۔ آج لوگ اے سی کی ٹھنڈک میں لذت محسوس کرنا چاہتے ہیں، آج لوگ پیسے کی بھینت میں لذت محسوس کرنا چاہتے ہیں، آج لوگ پکا مکان بنا کے لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا لذت ڈھونڈنا چاہتے ہو تو میری حدیث کو پڑھو۔ لذت کہاں سے ملے گی؟ میرے نبی پاک نے فرمایا جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے اسے آگ میں ڈال دیا جاتا ہے، آگ لوہے کے زنگ کو اتار دیتی ہے، جب دل کو زنگ لگتا ہے دو چیزیں دل کے زنگ کو اتارتی ہیں۔ عرض کی گئی پیارے آقا کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا پہلی چیز قال کثرت ذکر الموت، فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنے سے دل کا زنگ اتر جاتا ہے۔ قال کثرت تلاوت القرآن، فرمایا قرآن کی تلاوت کثرت کرنے سے، قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنے سے دل کا زنگ اتر جاتا ہے۔ اس لیے آئیے قرآن کی طرف خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی لگائیے۔ خدا را یہ ظاہری تعلیم کی طرف توجہ کم دینا چاہیں، قرآن کی طرف زیادہ دیں، کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو پڑھنے سے انسان کا نصاب زندگی سیدھا ہوتا ہے۔ اپنا نصاب زندگی درست کریں، قرآن کو پڑھیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن کے ساتھ محبت رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ علامہ اقبال نے یہی بات ہمیں اپنے اشعار میں سمجھائی ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب۔ نبی پاک کو صاحب قرآن بنا کر علامہ اقبال نے یہ بات کہی، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں ہوا، ذوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا سجود بھی حجاب، میرا رکوع بھی حجاب۔ فرمایا جب تک نماز میں تصور مصطفیٰ نہ آئے، جب تک نماز میں تلاوت قرآن آئے، نہ رکوع میں مزہ ہے نہ سجود میں مزہ ہے۔ اس لیے پیارے آئیے یہی پیغام محبت ہے کہ قرآن کو زیادہ پڑھیے۔ خدا را ہر امتی پر 50 قرآنی آیاتی 50 آیات قرآنیاں پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی بندہ 50 آیات قرآنیاں اس دنیا میں نہیں پڑھتا، قیامت والے دن اس سے پوچھا جائے گا تو نے قرآن کا حق نہیں ادا کیا۔ قرآن پکڑ کر اسے جھنجھوڑے گا، مجھے رب نے تیری طرف بھیجا تھا، تو نے کتنا مجھے پڑھا۔ قیامت کا دن ہوگا، میرے نبی فرماتے ہیں جس نے قرآن کی تلاوت کی ہوگی قرآن اسے پکڑ کر رب کے دربار میں پیش کرے گا، مولا اس نے مجھے پڑھا ہے، اس سے حساب کتاب نہ لے، بغیر حساب و کتاب اسے جنت کی طرف بھیج۔